اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں تمہارے سامنے پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، جتنا بھی تمہیں تڑپائیں، جتنا بھی پریشان کریں، ان کا دماغ وہ بڑھاپے کے اندر وہ تبدیل ہو جائے، ان میں برداشت کم ہو جائے، یہ فطری بات ہے، یہ اللہ کا وہ دین ہے جو تیرے بڑھاپے میں بھی تیرے اوپر آئے گی، یہ ان کے اوپر بھی آج آ گئی، وہ دوبارہ سے بچے بن گئے، ان کے ساتھ اب کیا تمہارا سلوک ہونا ہے، چاہے ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا، تمہیں ڈانٹتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تمہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں، تیرا کردار کیا ہونا چاہیے، تیرا عمل تیرے رب کو وہ کیا وہ پسند آئے گا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جو ہے تم نے جھڑکنا ہے، جھڑکنا تو بہت دور کی بات، اف بھی نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے، کریم، عزت والی، عزت والی۔ مفسرین نے، حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کریم کی وضاحت فرمائی، فرمایا جیسے ماں وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ کھانا پکا رہی ہے اور ایک پاک کام کر رہی ہے، وہاں پہ وہ آواز سنتی ہے، میرا بچہ تکلیف کے اندر ہے، وہ پریشان ہے، وہ رو رہا ہے، اس نے پخانے کی حاجت کی ہے، اب اس کو صاف کرنا ہے جا کے، وہ بغیر اپنے ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے، بغیر اس کو تکلیف محسوس ہوئے، بغیر پریشانی کے وہ جا کے اس کا پخانہ صاف کرتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، اور ذرہ برابر اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آتی، کوئی بل نہیں پڑتے، کہا یہ ہے وہ کریم ہونا، یہ ہے وہ عزت۔ فرمایا اسی طرح اب تم نے ان کے ساتھ عزت والا سلوک کرنا ہے، تیری گندگی صاف کرتے ہوئے جیسے اس کے ماتھے پہ بال نہیں پڑے، ایسے اس کی بڑھاپے کے اندر خدمت کرتے ہوئے وہ تیرے ماتھے پہ کوئی بال نہیں آنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اتنی آواز، اتنی محبت سے گفتگو، کریم والی گفتگو، ماتھے کے اوپر بال والی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے والدین کے ساتھ۔ فرمایا یہ طریقہ اور یہ سلیقہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں ہیں، کہتے ہیں راغما انفہو ثم راغما انفہو ثم راغما انفہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ عربوں کا مقولہ تھا، عربوں کا طریقہ تھا، وہ جب کسی کو بہت سخت بات کہنا چاہتے تھے تو اسی طرح سے یہ بات کیا کرتے تھے۔ صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، دل ضیق ہو گئے کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، کون سا وہ بدبخت شخص ہے۔ کہا اللہ کے نبی کون سا شخص جس کے لیے ایسی بد دعائیں، ایسی سختی، ایسے سخت الفاظ کہنے لگے؟ وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو ان کے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے رب کی جنتوں کا وہ حقدار نہ بن جائے، اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کر دے۔ اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم معاملہ، ایسی عظمت والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کے اندر ہستیاں بٹھائی ہوئی، جنت کا دروازہ، جنت کی کنجیاں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب کچھ جو ہم جنت میں حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی تگدور کوشش کرتے ہیں، جس جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصول کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، وہ جنت کے حصول تھا، جنت کا حصول تھا، ہماری کامیابی اسی میں تھی۔ کیا ہے کامیابی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں، فرمایا جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیابی تو اس کی کامیابی ہے، یہ دنیا کے بنگلے، یہ دنیا کی عمارتیں، دنیا کی گاڑیاں، یہ دنیا کی ساری سہولیات، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے داخلے کا حقدار بنوا لینا، یہ ہے ہماری کامیابی۔ اور اس کامیابی کی چابیاں، اس کی کنجیاں، اس کے جو ہے وہ دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی شکل میں ہمارے گھروں کے اندر وہ رکھ دیا۔ اب ہم وہ چابیاں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، وہ دروازے کھولتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہم ان سے کیسا سلوک کرتے ہیں،
ہم ان کے لیے کتنے رحیم ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنے کریم ہوتے ہیں. ان کے سفید بالوں کا، ان کی سفید داڑھیوں کا، ان کے یہ جسم جو اب سیدھے نہیں ہو سکتے، جو اب ان کے جو ہے وہ جسموں کے اندر ٹیڑھ آ چکا ہے، جو ان کا دماغ کمزور ہو چکا ہے، اب اس سب کو کیسے ہم برداشت کرتے ہیں؟ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے. جب بھی بات کریں تو جو نوجوان ہوتے ہیں آ کے اپنے ماں باپ کی ان کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، میرا باپ ایسا، میری والدہ ایسی، وہ خود کو پتہ نہیں بدل دے کیوں نہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. او بھائی، ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے. جوانی ہمیں اللہ نے دی ہے، طاقت ہمیں دی ہے، ان کے اوپر تو ضعف آ گیا، ان کے اوپر کمزوری آ گئی. ان کے سمجھنے کا وقت نہیں، میرے سمجھنے کا وقت ہے، میرے سمجھنے کا وقت ہے. ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ کے نبی میرا باپ میرا مال خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی میں کما کے لاتا ہوں، وہ جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے. کہتے ہیں بلاؤ اس کے باپ کو. بلایا، آ کے پاس بیٹھ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے نبی، جب یہ کسی قابل نہیں تھا، جب یہ بچہ تھا، میں نے اس کے لیے کوششیں کی، اللہ کے نبی میں نے اس کو جوان کیا، اس کو اللہ کے نبی طاقت آ گئی، اللہ کے نبی اس کو جوان کرتے کرتے میرے اوپر بڑھاپا آ گیا. اللہ کے نبی اس کی ہر بات کا خیال رکھا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھا، اس کی تربیت کا خیال رکھا. اللہ کے نبی اس کی کامیابی کے لیے سب کچھ اپنا اس کے اوپر قربان کر دیا. زندگی کے ماہ و سال بھی اس کی پرورش میں خرچ کر دیے. اللہ کے نبی اب مجھے بتلائیے میں کہاں سے کھاؤں، میں کہاں سے کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایت کرنے والے بیٹے کو دھکا مارا. وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، جانوروں کے لیے رحیم، انہوں نے اس شخص کو دھکا مارا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تمہارے باپ کا ہے، یہ چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، دونوں تمہارے باپ کے ہیں. انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال تیرے باپ کا ہے.